میں ڈی جی ایف آئی اے سے یہی بات کر رہا تھا کہ اب اور اس ٹائم ہم نے کراچی میں 6-7 انہوں نے مجھے اپڈیٹ کیا ہے بڑے امپورٹنٹ گروپس ہیں جن کی اس طرح کی ٹرانزیکشنز پکڑی ہیں. ان کے ساتھ میں نے ان کو کہا کہ بالکل کہیں پہ کوئی رعایت نہیں ہوئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان حالات میں بھی کوئی اس طرح کر کے پیسے بھیج رہا ہے تو وہ معافی کا حقدار نہیں ہے بالکل بھی. لیکن مسئلہ ہمیں پتہ ہے. ہم نے فائنانس منسٹر صاحب سے بھی میٹنگ کی ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ منی چینجز کیا کر رہے ہیں, منی چینجز کے تھرو ہمیں کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں, اور یہ کام ہم بینک سے کیوں نہیں کر سکتے. تو خیر ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات, ہم نے ایک تقریباً پرپوزل بنا لی ہے. ہماری تھوڑے نئے لوگ آئے ہیں تو تھوڑا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے لیٹ ہو جائیں. ہم جلد پرپوزل لے کے جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے پاس. جو جینون بزنس مین ہیں ان کو ویزے کے ایشو آتے ہیں. آپ کو یہ 3-4 ممالک ہیں جن کا چائنا, یو ایس اے, یورپ, یو کے, یہی تقریباً ممالک ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کی پرائرٹی ہوتی ہے ویزے لگے ہوں. تو جب ہم نے کافی اسٹڈی کیا ہے, سارا کچھ کیا, ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ غلط طریقے سے ویزا لینے کی کوشش کرتے ہیں اس چکر میں سب کے سب زد میں آ جاتے ہیں. تو ہم نے کافی سوچا کہ اس کے اوپر کیا کریں, اور اب لیٹ سی کہ کیبنٹ کیا اپروو کرے گی, پرائم منسٹر صاحب ہمیں کیا فیڈ بیک دیں گے. لیکن ہم ایک پرپوزل لے کے جا رہے ہیں جس میں ہم نے ان تمام ممالک کو آن بورڈ کیا کہ جی اگر ہم بزنس مینس کے لیے ایک سیپریٹ پاسپورٹ جاری کریں اور بڑے لمیٹڈ حد تک وہ پاسپورٹ ہوگا جس کا ہمیں ٹیکس ریٹرن بھی پتہ ہوگا, جس کا ہمیں فائنینشیل حالت بھی پتہ ہوگا, اس کا ہمیں پتہ ہوگا کاروبار کی حد کیا ہے, ہمیں اس کا ایک ایک چیز پتہ ہوگا. اس کی ہو سکتا ہے 100-150 ریکوائرمنٹ ہوں اور وہ پوری ہوں, اور ایک فیس ہوگی اور سارا کچھ ہوگا. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ان ایمبیسیز کو پتہ ہوگا کہ یہ صرف 2-4 ہزار 5 ہزار یا جتنے ہم ایک لمٹ بناتے ہیں اتنے پاسپورٹ ہیں اور یہ جینون بزنس مین ہے, اور اس کی ایک پوری ویریفیکیشنز کر کے ہم وہ پاسپورٹ ایشو کریں گے. تو مجھے بہت توقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ, جو ہماری ایمبیسیز کے ساتھ بات ہوئی ہے اور ہم نے اب انشاءاللہ پی ایم کو بریف کرنا ہے اس کے اوپر, کہ بہت سارے ممالک جس طرح ہمارا ریڈ اور بلو پاسپورٹ ڈپلومیٹک اور جو آفیشیل پاسپورٹ ہے, اللہ کا شکر ہے مسلسل تقریباً ہر ماہ ہم 2 سے 4 ملکوں کو اس پہ سے ایگزیمٹ کرا رہے ہیں. ہمارے یورپین کنٹریز بہت ایگزیمٹ ہو گئے ہیں, ہمارے میرا خیال ہے کہ بڑے ممالک بھی تقریباً کافی سارے ایگزیمٹ ہو گئے ہیں. تو ہم اس پاسپورٹ کو ان کے ساتھ لا کے کہیں نہ کہیں کھڑا کر سکتے ہیں, جس کا فائدہ ہم پاکستانیوں کو بھی ہے, ہماری ریٹنگز بھی بہتر ہوں گی. پلس اس ٹائم ہماری کوشش ہے کہ آل دو 20-25 نمبر اوپر آئی ہے, لیکن اس ٹائم ہماری ٹاپ پریورٹی ہے کہ ہم اپنا یہ جو 99-100 پہ ریٹنگ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال میں اس کو 50 اور 60 کے درمیان میں کہیں پہ لیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو تنویر صاحب نے بات کی کہ علیحدہ کاؤنٹر بنے ہوں گے, جب وہ پاسپورٹ آئے گا تو اس کے لیے ہر چیز علیحدہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہ ہمارے بزنس مینس کے لیے ایک ایسی چیز ہوگی جس کو وہ پراؤڈلی لے سکیں گے. اور اس کی پہلے ہم آپ کو فیچرز بتائیں گے, لیکن ابھی اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں پہلے پی ایم سے اپروول کرانی ہے, پھر کیبنٹ سے کرانی ہے. لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ یہ اگر ہم کر گئے تو اس سے ہماری بہت بزنس کمیونٹی سیٹسفائی ہوگی. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ آلریڈی لمٹ بڑھ گئی ہوئی ہے, سارا کچھ ہو گیا ہوا ہے. ایک چیز میں بتاؤں اور کہ ہاؤسنگ کے سلسلے میں پرائم منسٹر تقریباً میرا خیال ہے ڈیلی میٹنگ کر رہے ہیں, اور مجھے بہت امید ہے کہ وہ جلد اس کے اوپر کوئی آپ لوگوں کو اچھی خوشخبری سنائیں گے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے اپنے مسائل ہیں, ہمارے بجٹ کے اپنے مسائل ہیں, تو اس کے درمیان رہ کے وہ کیا حل نکال سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے سے کچھ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ لوگوں نے بات کی اس پہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ خبر ضرور اور جلد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. کافی چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی اس میں. اب آ جائیں انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز. میں صرف آپ کو اسلام آباد کی بتا سکتا ہوں. ایک تو ہم 21 اپریل کو کانفرنس کر رہے ہیں ہوٹلز کے لیے وہاں پہ, اور ہم جے ویز کریں گے بزنس گروپس کے ساتھ, جہاں پہ ہم ہوٹلز کے لیے
جگہ بھی دیں گے اور اس میں ہم آپ کو کہیں گے کہ تمام ٹیکسز تمام چیزیں ہم اس پہ 16 مہینے کے لیے معاف کر رہے ہیں، بیکاز ایس سی او کانفرنس اگلے سال میں سپٹمبر اکتوبر میں کسی ٹائم پہ ہونی ہے، اور اس ٹائم پہ آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا اسلام آباد میں ہوٹلز میں جگہ نہیں ملتی، اتنی ڈیمانڈ ہے. تو وہاں پہ اس ٹائم 5-7 بڑے ہوٹلز کی ڈیمانڈ ہے. اس کے لیے میں تمام بزنس کمیونٹی کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ہم آفر لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ لوگ ضرور آئیں، دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں. پلس یہ تو ایک ہوٹلز کی چیز ہوگی. اس کے بعد آپ نے پرائم منسٹر کے ہاؤس کے پیچھے ایک مارگلا کے ساتھ جگہ ہے جس کو ہم تقریباً ایک شنگھائی اور مینہٹن کا مکسچر بنا رہے ہیں، جہاں پہ ہائی رائز بلڈنگز ہوں گی ساری کی ساری، اور وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ عرصے میں اس کے اوپر بھی آپ کو پوری بریفنگ دیں گے کہ وہ ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے، اور اس میں بزنس مینوں کے لیے اور خاص طور پہ اوورسیز کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں. لیکن میرا خیال ہے اس بہتر ہے کہ ہم اس کی ایک تفصیل کے ساتھ آپ کو بریفنگ دیں تاکہ سارے انویسٹمنٹ کے لیے وہاں پہ آ سکیں. آج ابھی ہم ایک میٹنگ کر رہے تھے جس میں ایک آئی لینڈ ہے بلوچستان میں، استورا آئی لینڈ ہے. آپ یقین کریں وہ 7 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر کا آئی لینڈ ہے. میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ آپ آئی لینڈ دیکھ لیں اور اگر ہمارے وہاں ریزورٹ بنے ہوں تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی آئندہ مالدیو نہیں جائے گا، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ کل چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ وہاں جاؤں، جا کے ہم دیکھیں کیا کرنا ہے. ایون ہمیں اگر روڈ شو کی ضرورت ہے ہم روڈ شو کریں اس کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے پاکستان کے لیے بہت بڑی چیز خوبصورت جگہ ہو سکتی ہے. پی آئی اے آلریڈی بزنس کمیونٹی نے لے لی ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ پی آئی اے وہ ایک چیز ہے جو پاکستان میں، جس طرح ہم ہر آنے والے دن میں اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، میرا خیال ہے چند ماہ میں جس طرح ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایف آئی اے آپ کو اس سال کے اینڈ تک بالکل مختلف نظر آئے گی، اسی طرح مجھے بڑی یقین ہے کہ گور صاحب کے آپ اور عارف بھائی اور باقی سارے مل کے پی آئی اے کو بھی اس سال کے اینڈ تک بالکل تبدیل کر دیں گے. تو باقی رہ گئی آپ لوگوں کے جو کوئی اور مسائل ہیں، جو کوئی اور مسئلہ ہے، میرا خیال ہے پرائم منسٹر خود بھی بڑے انٹرسٹڈ ہیں. فیلڈ مارشل خود جہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود موجود ہوتے ہیں، اویلیبل ہوتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بزنس فرینڈلی ماحول ہمارے لیے کرنا سب سے اولین ترجیح ہے، اور اگر ہم نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں ہم ناکام ہوں گے. تو ہم ناکام نہیں ہونا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مل کے ہم اس چیز کو خاص طور پہ اگلے 3 ماہ میں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا نازک موڑ ہے، کیونکہ یہ بجٹ ہمارا سب سے امپورٹنٹ بجٹ ہوگا. تو اس ٹائم پہ ہمیں آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، بزنس فرینڈلی ماحول کرنا ہے، اور اس کے لیے فائنانس منسٹر ہوں، پرائم منسٹر ہوں، باقی سارے منسٹر